وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. بعد الصمد والصلاة لائق صد عزت و احترام و تکریم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پناہ احسان کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے اس فانی زندگی کے اندر، اس ختم ہونے والی زندگی کے اندر ہمیں یہ عظیم دن جمعۃ المبارک کا حقیقت کے اندر جو مسلمان کے لیے عید کا دن ہے اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا. گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر ہم نے حضور رحمت عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے والدین کے متعلق گفتگو شروع کی تھی. تو 5 دلیلیں میں نے ذکر کی تھی اس بات کے اوپر کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے والدین مومن، پکے موحد اور مسلمان تھے، اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جو والدین ہوتے ہیں وہ موحد ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں اور مومن ہوتے ہیں. تو آج کی اس جمعۃ المبارک کی جو مختصر نشست ہے، اس کے اندر میں 6ٹھی دلیل آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو اس کے رسول کے لیے ہے، اور عزت مومن مسلمان کے لیے ہے، مؤمنین کے لیے ہے، لیکن منافقوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے. یعنی عزتوں والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، پھر اس کے رسول کی ہے، پھر جو اللہ رسول کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، مؤمنین ہیں، عزتیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے. دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر او انثی، تم یاد رکھو کہ میں نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا سے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہارے پھر میں نے قومیں بنائی ہیں اور قبیلے بنائے ہیں، لِتَعَارَفُوا، کہ تم پہچانے جاؤ کہ یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ سید ہے، یہ عوان ہے، یہ پٹھان ہے، یہ چودھری ہے، یہ آرائی ہیں، یہ پہچان کے لیے. دنیا کے اندر تو خیال رکھا جائے گا قوم کا، دنیا کے اندر تو خیال رکھا جائے گا قبیلے کا، عزت کی جائے گی، جو زیادہ عزت والا ہے اس کی عزت کی جائے گی. بڑی قوم کے ساتھ سید ہے، سردار ہے، اعلیٰ قومیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان کی عزت کی جائے گی. لیکن قیامت والے دن کیا ہوگا؟ یہ حسب نسب کسی کام نہیں آئے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے. یعنی دنیا کے اندر یہ پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبیلے بنائے ہیں، اور ان کی پہچان رکھی جائے گی، فرق کیا جائے گا. اور اس قانون کو یاد رکھیں کہ یہ بات ضروریات دین میں سے کہ کافر کو کافر سمجھا جائے، مسلمان کو مسلمان سمجھا جائے، منافق کو منافق سمجھا جائے، مرتد کو مرتد سمجھا جائے. جس کو اللہ نے عزت دی اس کی عزت کی جائے، جس کو خدا نے ذلیل ٹھہرایا اس کو ذلیل سمجھا جائے. تو دنیا کے اندر یہ تعارف ہے قوم کا، دنیا کے اندر تعارف ہے یہ قبیلے کا.
لیکن قیامت والے دن بروز قیامت کیا ہوگا؟ وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر، کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر، کسی سفید کو کسی کالے کے اوپر، کسی سرخ کو کسی سفید کے اوپر، عربی کو عجمی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا علی من اتقی، لیکن جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں وہ صاحب فضیلت کہلاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو آیت کریمہ، بلکہ ان دونوں کو ساتھ ملا لیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ عزت اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو ہی عطا فرمائی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، عزت تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو عطا فرمائی۔ کوئی کافر کتنا ہی ذیشان کیوں نہ ہو، کوئی کافر کتنی بڑی قوم سے، ذیشان سے مطلب یعنی کتنے بڑے عہدے والا کیوں نہ ہو، کتنے بڑے مرتبے والا کیوں نہ ہو، کتنی اونچی قوم سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن وہ عزت والا نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو غضب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو عزت کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مومنین کے اندر منحصر فرما دیا، اور فرما کافر ہمیشہ ذلت کے اندر رہے گا۔ لہذا ماں باپ اگر کتنے ہی عرفہ و اعلیٰ کیوں نہ ہوں، کتنے ہی نیک کام انہوں نے دنیا کے اندر کیوں نہ کیے ہوں، لیکن اللہ رسول کی ذات اقدس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تو ان کی طرف نسبت نہیں کی جائے گی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ بھی مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من انتسب الی تسعۃ آباء کفار یرید بہم عزا وکرما، کہ جس بندے نے اپنی 9 پشتوں تک اپنے کافر آباء و اجداد کو یاد کیا، یعنی خود مسلمان ہے، خود مومن ہے، لیکن اس کے جو آباء و اجداد ہیں 9 پشتوں تک ان کو یاد کرتا ہے کہ میرا باپ اس طرح تھا، میرا دادا اس طرح تھا، میرا پردادا اس طرح تھا، ان کو یاد کرتا ہے، ان کے نیکی کے کام یاد کرتا ہے اور ان کی طرف فخر یا نسبت کرتا ہے، اور عزت چاہتا ہے کہ میری عزت کرو ان میرے ماں باپ کی وجہ سے، میرے دادے کی وجہ سے، میرے پردادے کی وجہ سے۔ اور ہے وہ کون؟ وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا، کان عاشرہم فی النار، 10واں یہ بندہ ان کے ساتھ جہنم کے اندر جائے گا۔ اب اس بات کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ کافر ماں باپ ہیں، ان کی طرف یہ نسبت کرتا ہے، کس وجہ سے نسبت کرتا ہے؟ کہ اس وجہ سے یہ عزت چاہتا ہے، اس وجہ سے یہ شرافت چاہتا ہے کہ میری عزت کی جائے، میری تعظیم کی جائے میرے دادے کی وجہ سے، میرے پردادے کی وجہ سے، اور وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 9 وہ جہنم کے اندر جائیں گے، 10واں یہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اب یہ حدیث پاک بھی آپ نے سن لی، قرآن کریم کی 2 آیات بینات بھی آپ نے سن لی، آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ عزت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے رکھی ہے فقط اور فقط مومنین کے اندر، ان کی طرف نسبت کی جائے گی، کفار ماں باپ کی طرف کبھی بھی نسبت نہیں کی جائے گی۔ اب جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ یہ تقریباً 6 یا 7 روایات، ان سب کو میں خلاصہ ہی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے جس وقت غزوہ حنین ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی، اللہ تعالیٰ کی اسی طرح لکھا ہوا تھا تقدیر کے اندر کہ کچھ دیر کے لیے ان لوگوں نے یعنی کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر غلبہ پا لیا، حضور کی ذات اقدس کے اوپر کفار نے غلبہ پا لیا تھوڑی دیر کے لیے۔ تو اس مقام کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا النبی لا کذب، فرمایا اس بات کے اندر سچائی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، انا ابن عبد المطلب، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام مدحت میں، مقام مدح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نسبت کی عبد المطلب کی طرف کہ میں اس کی اولاد میں سے ہوں، یہ بات یاد رکھنا۔ اور ایک مقام کے اوپر مسند احمد کی روایت ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت سعد کے لیے فرمایا کہ اے سعد ان کفاروں کے اوپر تیر چلا، تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ حضرت سعد کے لیے کیا فرمایا؟ اے سعد ان کفاروں کے اوپر تیر چلا، تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں۔
اب دیکھیں نتیجہ کیا نکلا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فخر یا نسبت کی اپنے آباء و اجداد کی طرف، اور اپنے ماں باپ کے لیے یہ جملہ بولا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو اسعد۔ اور یہ بات بھی آپ کو پتہ چل چکی ہے کہ کافر آباء و اجداد کی طرف نسبت نہیں کی جا سکتی۔ تو ان آیات بینات سے بھی اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے درجنوں فرامین سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو والدین تھے پکے موحد تھے، پکے مومن تھے، پکے مسلمان اور پکے جنتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دوستو اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ پہلی دلیل تھی آج جمعۃ المبارک کی ہماری جو نشست ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والدین ہیں وہ کیا ہیں؟ پکے موحد ہیں اور پکے مسلمان ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے اس بات کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدسہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے اپنا شجرہ نسب خود حضرت عدنان تک بیان فرمایا ہے۔ یا حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فتاوی رضویہ شریف میری گود کے اندر ہے، عدنان تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے اپنا شجرہ نسب بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کافر کتابی ہیں، اہل کتاب ہیں، یعنی یہودی اور نصرانی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں یہ پکے جہنمی ہیں، جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اور فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر البریہ، یہ مخلوق میں سے سب سے بہتر ہے، مخلوق میں سے سب سے بہتر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا غفر اللہ عز وجل لزید بن عمرو ورحمہ فإنہ مات علی دین ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اس ارشاد کو بھی سامنے رکھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو بھی سامنے رکھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زید بن عمرو کی بخشش فرما دی ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جد میں سے تھے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے زید ابن عمرو کی بخشش فرما دی ہے اس لیے کہ وہ دین ابراہیمی کے اوپر تھے۔ تو پتہ چلا اس بات سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے، یہ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے ذکر کیا تھا، شاید آپ نے نہیں سنا ہے، میں چونکہ دوسرے مقام کے اوپر تھا، یہ بات آپ ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو والدین ہیں ان کے متعلق ہم اہل سنت کے 3 نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ دین ابراہیمی کے اوپر تھے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ان کے سامنے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہن کثیرن کثیرہ آپ کے بطن مبارک کے اندر تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت عبداللہ دنیا سے چلے گئے تھے۔ حضور کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے حضرت عبداللہ جو حضور کے والد تھے وہ دنیا سے چلے گئے تھے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی دنیا سے چلی گئیں، آپ بھی دنیا سے چلی گئیں۔ اور آپ خود فرماتے ہیں، امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کو نقل کیا نعمت کبریٰ کے اندر، اور اسی طریقے سے امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی نقل کیا ہے مواہب الدنیا کے اندر۔ آپ فرماتی ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، آقا محمد مصطفیٰ 9 ماہ کے اندر میرے پیٹ کے اندر رہے، اور فرما ہر مہینے خواب کے اندر ایک نبی آتا میرے پاس اور مجھے بشارت دیتا، کوئی کہتا آمنہ تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تو تمام نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے، کوئی کہتا آمنہ تجھے مبارک ہو، تو خاتم النبیین کی ماں بننے والی ہے، کوئی کہتا آمنہ تجھے مبارک ہو، تو احمد مصطفیٰ کی ماں بننے والی ہے، کوئی کہتا آمنہ تجھے مبارک ہو، تو اس رسول محمد مصطفیٰ کی ماں بننے والی ہے کہ جس کا نام نامی زمین کے اوپر محمد ہے، آسمانوں کے اوپر اس کا نام احمد ہے۔ یہ ساری برکات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھتی رہی،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی۔ فرمایا میں اپنے جد اعلیٰ ابراہیم کی دعا ہوں، فرمایا میں اپنے حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں کہ جو انہوں نے بشارت دی تورات کے اندر آج بھی موجود ہے، فارقلیت نام موجود ہے۔ فرمایا میرے بعد ایک برکتوں والا شانوں والا رسول آنے والا ہے تمہارے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ وعدہ لیا تھا سارے نبیوں سے اللہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا تھا نبیوں سے کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ وہ شانوں والا رسول جب تمہارے اندر مبعوث ہوگا، سارے نبیوں تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ اس ذات اقدس کے اوپر تم نے ایمان بھی رکھنا ہے، اس ذات اقدس کی تم نے مدد اور نصرت بھی کرنی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ جتنے معاملات تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو برکات تھی حضرت آمنہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی، اور آپ کے یہ الفاظ سیرت کی سب کتب کے اندر موجود ہے۔ فرمایا یہ میرا بیٹا بڑی عزتوں والا، شانوں والا اور برکتوں والا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات دوسری طرف نکل گئی ہے کہ 6 سال کے تھے حضور علیہ السلام جب چلے گئے، کون؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا سے چلی گئیں۔ تو حضور نے اعلان نبوت کب فرمایا؟ 40 سال کی عمر مبارک میں۔ تو انہوں نے اعلان نبوت نہیں سنا تھا، لہٰذا ایمان لانے کے یہ کیا تھے؟ ایمان لانے کے یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو خطاب فرماتے ہیں نا اس کی ایک عادت ہوتی ہے۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے خطاب کے اندر شامل نہیں ہوتے، وہ جب تک بالغ نہیں ہوتے۔ تو ابھی تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی دعوت دی ہی نہیں ہے، اعلان نبوت فرمائے ہی نہیں ہے۔ تو اس زمانے کے اندر جو لوگ تھے وہ اہل ہی نہیں تھے۔ تو یاد رکھیں کہ وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین تھے وہ دین ابراہیمی کے اوپر تھے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن گواہ، حضور کی سنت گواہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دین ابراہیمی کی تجدید کے لیے دنیا کے اندر آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم جو دین لے کر آئے تھے ان کی رسمیں مٹ چکی تھیں، وہ شریعت ابراہیمی مٹ چکی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تجدید کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اس کی تجدید کے لیے، ان کو نیا کرنے کے لیے، جو رسومات منسوخ ہو چکی تھی، جو دین مٹ چکا تھا، قدریں مٹ چکی تھی، آقا علیہ السلام نے آ کر اس کو زندہ فرما دیا۔ تو یہ دوستو جو زمانہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فترات کا زمانہ، یعنی ایک نبی دنیا سے چلا جاتا ہے، دوسرے نبی نے دنیا کے اندر آنا ہوتا ہے۔ تو یہ درمیان کا جو زمانہ ہوتا ہے یہ فترات کا زمانہ کہلاتا ہے۔ تو اس زمانے کے اندر یاد رکھیں صرف اور صرف اللہ کی توحید کا قائل ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی کسی بت کو سجدہ نہ کیا جائے۔ بس سورج طلوع ہوتا ہے، دیکھتے ہیں اپنی عقل سے سمجھو کہ ہاں کوئی ایسی ذات ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، پھر ستارے چمک پڑتے ہیں، ایک بیج کا دانہ ہم زمین کے اندر دباتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ایک ایسے دانے نکلتے ہیں کہ جن کی تعداد 100 اور سینکڑوں کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ ذات کرنے والی کون ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ تو اس زمانے کے اندر اپنی عقل کی بنا کے اوپر فقط اور فقط اللہ کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، باقی شریعت آئی نہیں ہوتی، نماز روزہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو جس وقت حضرت ابراہیم کی شریعت مٹ چکی تھی اور حضور علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، تو جو لوگ دین ابراہیمی کے اوپر تھے، اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، تو وہ لوگ زمانہ فترت کے اندر تھے، وہ مسلمان تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والدین ہیں ان کا شمار ان لوگوں کے اندر ہوتا ہے جو دین ابراہیمی کے پیروکار تھے۔ تو ان کے مسلمان ہونے کی پہلی دلیل یہ دیکھیں جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضور اپنے جد اعلیٰ کا نام لے کر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو جنت عطا فرما دی ہے۔ اور دوسرے مقام کے اوپر فرماتے ہیں رأیتہ فی الجنت یسحب ذیولا، فرما میں نے ان کو جنت کے اندر دیکھا ہے وہ بڑے ناز کے ساتھ اپنا دامن جنت کے اندر پھیلائے ہوئے۔ تو پہلا نظریہ اہل سنت کا کیا ہے کہ حضور کے والدین دین ابراہیمی کے اوپر تھے، اور دوسرا نظریہ یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ دین ابراہیمی کے اوپر تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مصطفیٰ کریم کے شرف کے لیے، مصطفیٰ کریم کی عزت کے لیے، مصطفیٰ کریم کے مقام کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور محمد مصطفیٰ کے والدین کو زندہ کیا۔ حضرت ابراہیم کے اوپر وہ پہلے ایمان رکھتے تھے، جب حضور نے اعلان نبوت فرما دیا اللہ تعالیٰ نے والدین مصطفیٰ کو، ابوین مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے زندہ کیا، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ یہ دوسرا نظریہ، ایک تھے دین ابراہیمی کے اوپر، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو
زندہ کیا۔ اور تیسرا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، یہ 3 نظریات ہیں اہل سنت کے، اور تینوں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والدین مومن ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں، ماں ٹائم 10 ہے جی، میرا پہلا جمعہ ہے تو ماں صحیح نہیں نا، اچھا ٹھیک ہے 5 منٹ یار اور ہیں نا، اچھا چلو ٹھیک ہے، چلو ایک دلیل اور بھی ذکر کر دیتا ہوں، یہ ہے کہ دلیل ابھی پوری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، فرما اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے رسالت کا نور کہاں پر رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے رسالت کا نور کہاں پر رکھنا ہے۔ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، مومن کو مسلمان کو وہ ہمیشہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور کافر کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس غضب کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نور مصطفیٰ یا باقی انبیاء کا جو نور ہے، کیا کسی مومن مسلمان کے تصور کے اندر بھی یہ آ سکتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نجس قرار دیتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ ناپاک قرار دیتا ہے، اس ناپاک برتن کے اندر اللہ تعالیٰ نور مصطفیٰ کو رکھ دے؟ آپ کی جو دیہاتی عورتیں ہیں نا، یہ صبح صبح اس طرح ہوتا ہے نا کہ جس وقت یہ جو ہوتے ہیں دودھ والے، یہ آتے ہیں نا گھروں سے دودھ لینے کے لیے، تو آپ کی جو دیہاتی سادی عورتیں ہوتی ہیں نا، تو اگر وہ دیکھیں برتن گندا ہے تو وہ اس کے اندر دودھ نہیں ڈالتی، پہلے اس کو کہتی ہیں کہ آپ اس طرح کریں، اس برتن کو صاف کریں، برتن آپ کا صاف نہیں ہے، کیونکہ دودھ کیا ہے؟ دودھ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے اوپر نور کا اطلاق بھی ہوا ہے کہ دودھ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور بعض صوفیاء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تغذی سے، تجزی سے، جسم سے، جسمانیات سے، خوراک سے پاک ہے۔ اگر اس طرح کا معاملہ نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کھانے پینے سے پاک نہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس دودھ کو استعمال فرماتے، اتنی اس کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ تو خود سوچیں پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنے رسالت کا نور ناپاک کافروں کی پشت کے اندر اللہ تعالیٰ کس طرح رکھ سکتا ہے؟ اس بات کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس دیکھیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، تاریخ دمشق کے اندر آتے ہیں کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رونے لگیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے۔ دیکھیں یہ نیک لوگوں کا مقام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو وہ سامنے دیکھتے ہیں، ڈر کی وجہ سے رو پڑیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے خوف کی وجہ سے لرزنے لگیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، کیا آپ سوچ سکتی ہیں اس بات کو کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کا فیصلہ جہنم کے علاوہ، جنت کے علاوہ کہیں پر کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضور محمد مصطفیٰ کی زوجہ آپ کو بنا دیتا، ان کے گھر والی آپ کو بنا دیتا، یعنی آپ کا زوجہ مصطفیٰ بننا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، مصطفیٰ کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ تو بالکل اسی طرح دوستو اس بات کو آپ نے اگلے جملے یہ بولے، آپ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ تجھے کشادگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تجھے وسعت عطا فرمائے کہ تو نے میری پریشانی کو دور فرما دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ کی پشت پاک میں رکھے، یا حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بطن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ رکھا ہی اس لیے کہ وہ لوگ جنتی ہیں اور جنت کے اندر جانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا اپنے نور کا، محمد مصطفیٰ کے نور کا انتخاب فرمایا کہ اس کو کس مقام کے اوپر رکھنا ہے۔ تو جو مقام اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے انتخاب فرمایا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب فرمانا ہی کیا ہے؟ ان کے جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ تفسیر روح المعانی کے اندر بس آخری بات ہے، تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے 10 چیزوں کا انسانوں کے علاوہ ذکر کیا ہے کہ وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ ان میں سے ایک حضرت یونس کی مچھلی بھی ہے۔ حضرت یونس کی مچھلی بھی کیا ہوگی؟ جنت کے اندر جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت کے اندر لے کر جائیں گے۔ بعد میں بے شک وہ تھوڑی دیر جنت کے اندر رہیں، اللہ تعالیٰ اس کا شرف اور مقام رکھ دے، تو پھر اس طرح ہو کہ ان کی جان ختم ہو جائے، وہ ان کو ختم ہی کر دے، ان کی زندگی ختم ہو جائے، لیکن کچھ دیر کے لیے یہ 10 چیزیں، ان میں سے ایک حضرت یونس کی مچھلی بھی ہے، وہ جنت کے اندر داخل ہوگی۔ کیوں داخل ہوگی؟ کہ اس کے پیٹ کے اندر چند دن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے قیام کیا، اس سمندر کے اندر جس وقت آپ پکار رہے تھے ظلمات، ان اندھیروں کے اندر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ چند دن حضرت، بعض روایات کے اندر آتا ہے 3 دن حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے اندر رہے، اس مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے۔ تو جو مچھلی حضرت یونس کو
3 دن اپنے پیٹ کے اندر رکھے وہ مچھلی جنت کے اندر جائے، تو جس آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 ماہ حضور محمد مصطفیٰ کو اپنے بطن میں رکھا، وہ جنت کے اندر کیوں نہیں جائیں گے؟ وہ جنت کے اندر کیوں نہیں جائیں گے؟ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ 9 ماہ جو حضرت آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کو جنہوں نے اپنے پیٹ کے اندر رکھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے، اور مشہور روایتیں آپ سنتے رہتے، میں نے بھی آپ کو رمضان شریف میں سنائی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ یہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے، عامل قرآن ہوتا ہے، یعنی قرآن یاد بھی کرتا ہے پھر بے عمل اس طرح نہیں ہوتا کہ دائیں بائیں گلیوں کے اندر وہ دوڑیں لگاتا ہے، بلکہ وہ عمل بھی اس کے اوپر کرتا ہے۔ تو فرمایا قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو یہ مقام عطا فرمائیں گے کہ اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ نور کا تاج عطا فرمائیں گے، جس کی روشنی مشرق سے مغرب تک ہوگی، صرف حافظ قرآن۔ تو حافظ قرآن کے والدین کا یہ مقام ہے، تو صاحب قرآن حضور محمد مصطفیٰ کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے کتنی شان عطا فرمائی۔ باتیں رہتی ہیں بہرحال، چلو اگلا انشاءاللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک اگلی نشست کے اندر ہوگی گفتگو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو باتیں میں نے کی ہیں پہلے، مجھے بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔